بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت ہاجرہ کی شادی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی حضرت سارہ اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب مصر میں پہنچے تو وہاں کا بادشاہ، جس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جہاں کہیں خوبصورت لڑکی اور عورت ملے اسے قید کر کے میرے پاس لے آنا۔ مصر کا بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا، سب اس کے حکم کو سختی سے مانتے تھے۔ سپاہیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو قید کر لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علیحدہ بند کر دیا اور حضرت سارہ کو اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھیں۔ ظالم بادشاہ نے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بی بی سارہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اللہ پاک کے حکم سے اس کا ہاتھ سن ہو گیا اور وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بی بی سارہ سے معافی مانگی اور اللہ پاک سے دعا کے لیے کہا۔ بی بی سارہ نے اللہ پاک سے بادشاہ کی صحت کے لیے دعا کی تو اللہ پاک کے حکم سے ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس بدبخت بادشاہ نے دوبارہ یہی حرکت کی، پھر اس خبیث کے ساتھ وہی ہوا جو پہلے ہو چکا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے پھر معافی مانگ لی اور حضرت سارہ نے اللہ پاک سے اس کی صحت کی دعا مانگی، اللہ پاک نے صحت دے دی اور وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ مصر بہت شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کو آزاد کر دیا اور خوب اچھی طرح مہمان نوازی کی تاکہ اس کے اس بے شرمی کا ازالہ ہو سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ بادشاہ کے محل سے رخصت ہونے لگے تو بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کی، جس کا نام ہاجرہ تھا، تاکہ اسے نکاح کر لیں۔ بادشاہ کی اس خواہش کو بی بی سارہ نے بھی قبول کیا، حالانکہ حضرت ہاجرہ ان کی سوکن بن رہی تھیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نکاح کے لیے راضی ہو گئے اور حضرت بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ پاک نے حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے سے نوازا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 86 برس کی عمر میں تھے۔ 13 سال بعد بی بی سارہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہ تھی، اس وقت بی بی ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کے لیے راضی ہو گئی، لیکن جب اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے تو بی بی سارہ احساس محرومی کا شکار ہونے لگیں اور پریشان رہتی تھیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہیں ویرانے میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ لیا اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر آبادی سے دور چلے گئے۔ مکہ کے نزدیک پہاڑوں میں بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ بی بی ہاجرہ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا یہ اللہ پاک کا حکم ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پیغمبر اللہ پاک کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی حضرت ہاجرہ کو وہی جواب دیا کہ ہاں، اللہ پاک کا یہی حکم تھا۔ اللہ پاک کی رضا پہ حضرت ہاجرہ راضی ہو گئیں۔ جب کھانے والی کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ ختم ہوا تو بی بی ہاجرہ سخت پریشان ہوئیں اور صفا و مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑتی رہیں کہ کہیں سے پانی مل جائے۔ 7 دفعہ چکر لگایا لیکن کہیں پانی نہیں ملا۔ حضرت ہاجرہ کا صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ حج و عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمانوں کو یہ عمل کرنا لازمی قرار دیا۔ سخت پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ بہت چھوٹے تھے، زمین پہ زور زور سے اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں جہاں زمین پہ لگے ہیں وہاں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی کا چشمہ جاری کر دو۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا، جس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ ہر بیماری سے شفا کے لیے مسلمان اس پانی کو پیتے ہیں اور اللہ پاک کے حکم اور اس کی برکت سے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ پانی کی وجہ سے گزرنے والے مسافروں نے ڈیرے لگانے شروع کر دیے اور اس چشمے سے پانی کا ہر وقت نکلنا جانوروں اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اس سے پہلے ویڈیو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ میں دے چکا ہوں، اس ویڈیو میں تفصیلاً ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پاک تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما، آمین ثم آمین۔